دوم نمبر پر ریحان ابن عبد الرؤوف، سوم نمبر پر دشاب ابن شریف تگالے، ہاں شریف ہوگا۔ اول ایک بالغان کی کلاس ہے، سال اول صبح۔ اول نمبر پر کائنات بنت کاشف، کائنات بنت کاشف اول نمبر پر آ جائے، اب باہر آ جائے، ادھر اندر ہی آ جائے گا ان کا انعام۔ دوم نمبر پر ختیجہ بنت نعمان، ان کا انعام بھی اندر آ جائے گا، اور سوم نمبر پر ماہنور بنت مبارک، ان کا انعام بھی آ جائے گا اندر۔ اسی طریقے سے اس مدرسے کے اندر دو ایسے خوش نصیب طلبہ ہیں جنہوں نے پورے سال کے اندر ایام تعلیم میں سے صرف 2 یا 3 دن غیر حاضری کی ہے، ان کے لیے بھی الگ سے مخصوص انعام ہے۔ طاہر ابن ابراہیم، طاہر ابن ابراہیم ماشاءاللہ، انہوں نے پورے سال میں 2 یا 3 چھٹی کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بچی ہے عالیہ بنت شریف، اس بچی کا اول نمبر بھی آیا ہے، اور اس نے بھی سال بھر کے اندر 2 یا 3 چھٹی کی ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ باقی تمام بچوں کا جو عمومی انعام ہے وہ انشاءاللہ کل مدرسے کے اندر آپ کو بانٹ دیا جائے گا۔ کل صبح 8 بجے سبھی بچے آ جائیں، ان کا انعام ان کو انشاءاللہ دے دیا جائے گا۔ سامعین حضرات، اب ہم بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ آج کے ہمارے اس اجلاس کے مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب مظاہری، جو میرے استاد محترم بھی ہیں، ہم بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ ڈاکٹر ساجد صاحب کچھ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں اور کچھ بولنا چاہتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ چند منٹوں کے اندر اپنی بات رکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مہمانان خصوصی، اراکین مدرسہ اور اساتذہ کرام، تمام طلبہ و طالبات، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ایک چیز ہم لوگوں کے بیچ میں کئی دنوں سے مارک کر رہا ہوں، اور ہم لوگ مدرسہ والے اس کا ذمہ لیں گے کہ جو بچوں کے ناموں کے اندر اسپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے، تہجی میں غلطی ہوتی ہے کہ کسی کا نام اگر شکیل ہے تو شکیل بول رہا ہے۔ ابھی صبح ہی میں نے کی گاڑی پہ الماس لکھا دیکھا، جبکہ الماس نام نہیں ہوتا ہے، وہ الماس ہوتا ہے۔ تو ہم سدھار کے لیے جتنے بچے ہمارے پاس ہیں، اردو اور عربی کے لیے ہمارے مولانا ذمہ داری لیں گے، اور انگلش اور ہندی کے لیے میں اور ہمارے خان سر کو میں تھوڑی زحمت دوں گا کہ ہم لوگ اس کو کریکشن کریں گے ناموں کا، کیونکہ نام ہم رکھ تو لیتے ہیں عربی، لیکن اس کی اسپیلنگ صحیح نہیں لکھتے ہیں، وہ غلط طریقے سے لکھا جاتا ہے، غلط طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور ویسے ہی اثرات ہمارے اندر مرتب ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، ہماری پردہ نشین مائیں بہنیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے دن کے کاموں میں اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ کا ورد کریں، تو ہمارے بچوں کے ذہن جو ہے نا پرسکون بنیں گے۔ دوسری چیز،
जब भी हम खाना बनाए ना तो पुरसुकून मिजाज होके बनाए, ताकि हमारे बच्चों का मिजाज भी पुरसुकून बने। अभी जैसे हम देख रहे थे बच्चों ने मकालिमा पेश करे, इसके अंदर बहुत सारा उन्होंने हमें सबक दिया कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से दीनी तालीम को आगे बढ़ाना है। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर मत बनो, इंजीनियर मत बनो, साइंटिस्ट मत बनो, बनो ज़रूर बनो लेकिन दीनदार बनो। इंसान दीनदार डॉक्टर रहेगा, ईमानदारी से काम करेगा, माशरे में तरक्की होगी। दीनदार इंजीनियर की ज़रूरत है हमें, दीनदार साइंटिस्ट की ज़रूरत है हमें ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे डॉक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं है जो दीन से खाली हो, जो हमारे मरीज़ को होश शाफी बोल के दवा न दे सके। दूसरी चीज़, अभी कुछ ही अरसे में हम रमज़ान के अंदर दाखिल होने वाले हैं। अब एक सैलाब आएगा ज़कात फित्र के नाम से, वो लोग भी निकलेंगे बाहर जिन पे फ़र्ज नहीं है लेना। तो मैं आप लोगों से मेहरबानी करके बोल रहा हूँ, आप लोग तस्दीक करके ज़कात और सदका और फितरा दें, वरना ऐसा ज़कात सदका फितरा हम अपनी जिम्मेदारी से तो भला समझ के ना टालें। बस देना तो है, किसको भी दे दे, कैसे भी दे दे। कई लोग ये भी आते हैं कि यार साहब हमसे वो तो अल्लाह के नाम पे मांग रहे, हम कैसे मना करें। अल्लाह के नाम पे आपका घर मांग लेगा, आप दे देंगे? अल्लाह के नाम पे आपसे चाकू मांगेगा कि मुझे बैंक लूटना है, इसके दम पे आप दे देंगे? अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दीजिए कि हमारे नबी ने किसको सदका देने का कहा है, किसको ज़कात देने का कहा है, किसको सदका फित्र देने का कहा है। यही चीज़ जो है हम हमारे गरीब रिश्तेदारों के साथ कर सकते हैं। हम वहाँ हमारे हाथ नहीं खोलते, हम बुराई ले लेते, क्या हर बार मांगता तो रहता है। ऐसा कैसा हो सकता है कि हम अमीर और हमारा भाई गरीब, हमें उसकी मदद करना चाहिए। तो हर तरह से हम लोग अपने माशरे में सुधार लाए। ये जो पेशावर फ़कीर घर घर आ रहे हैं, इनको बिल्कुल खैरात ना दे। और दूसरी चीज़, ये लोग अपना भेष बदल बदल के भी आते हैं अलग अलग तंजीमों के लिए पैसा मांगने के लिए। तो खुदारा आप लोग जो घर बैठे आ रहे हैं उनको बिल्कुल माफ़ करिए, और इन लोगों को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो मदारिस आप वहाँ भी दे सकते हैं, और सबसे पहला हक तो अपने गरीब रिश्तेदारों का है, आप उनको दीजिए। और एक मेहरबानी ये कीजिए कि अपने बच्चे का बहुत बड़ा बर्थडे मत करिए, उसकी स्कूल की फीस भरिए। वो बच्चा इज्जत से बैठेगा क्लास में जाके, बार बार टीचर उससे फीस नहीं मांगेगा। दूसरी चीज़ ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये बच्चे बड़े मुबारकबाद के काबिल है। कुछ अरसे पहले यहाँ इम्तिहान हुए थे, इनामात बांटे थे, मैं भी आया था। इनको मैंने कुछ नसीहतें किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने बहुत उस पर अमल किया। ये एक रास्ते से जाते हैं और बराबर बाकायदा जो भी बुजुर्ग मिलता है, हम उम्र मिलता है, सलाम भी करते हैं। बेटा आप लोग बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं। वक्त काफ़ी हो चुका है, फिर कभी और बहस करेंगे आपसे क्लास में आके। अल्हम्दुलिल्लाह।
اس ذات عالی، اس مقدس اور پاکیزہ ہستی پر کہ دنیا کا وجود جس کا صدقہ اور طفیل ہے، انبیاء علیہم السلام کی نبوت جس کا صدقہ اور طفیل ہے، چاند کی جن بچوں کو انعام دیا گیا، جن بچوں کو اعزاز سے نوازا گیا، اور جب ان کو یہاں بلایا گیا، اول تو مہمان آئیں گے ان کو بتائیں گے، رشتہ داروں کو فون پر بات ہوگی ان کو بتائیں گے، ویڈیو کال کہیں سے آئے گی تو ویڈیو کال پر اس کو بتائیں گے کہ دیکھو ہم مدرسے کے جلسے میں گئے تھے، مجھے بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ کیونکہ یہ اعزاز کی چیز ہے، یہ ایک دن آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا، جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا بِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ان کے اچھے پرفارمنس کے بدلے، یعنی جیسے اعلان ہوا کہ یہ بچہ وہ ہے جس نے مکتب میں ایک بھی غیر حاضری نہیں کی، اس کو انعام دیا جا رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندوں کے نام لے کر کے پکارے گا فلاں ابن فلاں آ جائے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو انعام دیا جائے گا۔ کس چیز کا انعام دیا جا رہا ہے؟ کہا یہ دنیا میں رہ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کس چیز کا انعام دیا جا رہا ہے؟ یہ نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ کس چیز کا انعام دیا جا رہا ہے؟ یہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے دین سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس کی مثال یہی قیامت کے دن جب بلایا جائے گا تو وہ آدمی بھی خوش ہوگا، اور اللہ نے فرمایا وہ لوگوں سے کہتا پھرے گا ہاؤ ہاؤ ادھر آؤ ادھر آؤ اقرؤ کتابیہ، میرا نامہ عمل پڑھو، میرا انعام دیکھو، میرا رزلٹ دیکھو، دیکھو دیکھو مجھے اللہ نے بلا کر کے دیا ہے۔ اس کے بالمقابل جس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جس شخص کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، تو جس طریقے سے
کہ مکتب میں مدرسے میں جو بچہ فیل ہو جاتا ہے یا جو بچہ زیادہ غیر حاضری کرتا ہے یا جس جو پروگرام میں حصہ نہیں لے پاتا ہے یا جو صحیح طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کر پاتا ہے، وہ جب جلسہ ہوتا ہے تو وہ یا تو جلسے میں غیر حاضری کی کوشش کرے گا، اگر آئے گا بھی تو گمسم بیٹھے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا، اس کے ابو امی بھی اگر آئیں گے تو وہ بھی خاموش غمگین بیٹھیں گے۔ لیکن جب انعام دیا جائے گا تو وہ اس انعام والے کو دیکھ کر ان کے جذبات اٹھیں گے، ان کے اندر بیداری پیدا ہوگی، ان کے اندر شعور پیدا ہوگا اور وہ اپنی اس حرکت پر افسوس کریں گے، کاش میں بھی محنت کرتا، میری بھی پوزیشن آتی، میں بھی غیر حاضری نہ کرتا، مجھے بھی انعام دیا جاتا۔ تو یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی مثالیں ہمارے لیے رکھی ہے۔ بہرحال تو یہ جو مکتب ہے، جس مکتب کے جلسے کے سلسلے میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یاد رکھیے کوئی بھی مکتب ہو وہ 4 مضبوط ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ کسی بھی مکتب کے 4 مضبوط پائے ہوتے ہیں، اس کے 4 مضبوط پلر ہوتے ہیں، ستون ہوتے ہیں، جس کو بھیم کالم ہم لوگ بولتے ہیں جب بلڈنگ بناتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی کمزور ہو گیا تو پھر سارا کے سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا ستون طالب علم خود ہے۔ مکتب میں جو بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ سب سے پہلا ستون ہے۔ اگر اس کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے، اگر اس کو پڑھنے میں شوق اور رغبت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے استاد اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ستون طالب علم ہے۔ دوسرے نمبر کا ستون طالب علم کے ماں باپ ہیں، اور ماں باپ میں بھی مضبوط ستون باپ کے مقابلے میں ماں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے، آپ نے 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں تیری خدمت کی زیادہ حقدار ہے۔ یعنی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے ماں کو 75 نمبر دیے اور باپ کو 25 نمبر دیے۔ 4 سوالوں کے جواب میں باپ کے حق میں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی تربیت کے خاطر، بچے کو پروان چڑھانے کے خاطر اور بچے کی پیدائش کے خاطر جو تکلیف، جو درد، جو مصیبت، جو پریشانی ماں جھیلتی ہے ان کو رہا، ماں نے اس کو اٹھا کر پھری کیسی تکلیف کی حالت میں۔ جس دن سے بچہ ان سے نہیں بیٹھی، ایک دن بھی اس کو اطمینان اور چین کی نیند نہیں آئی۔ اسی لیے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے درجات کو بلندی عطا فرمائی۔ اور ہمارے معاشرے میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں انقلاب لانے کے لیے صرف مرد ہی مددگار ثابت ہوتے ہیں، کیا عورتیں اس میں مدد نہیں کر سکتی ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ تاریخ کے اوراق کی جب ہم ورق گردانی کرتے ہیں اور تاریخ کے صفحات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی حمیت کے لیے، دین اسلام کی حمایت کے لیے، دینی تعلیم کے شعور کے لیے، دینی تعلیم کی بیداری کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین سے، عورتوں سے وہ کارنامے انجام دلوائے اور وہ کام ان سے کروائے کہ جو کام مرد نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے وہ کام کروائے۔ اور اگر انبیاء علیہ السلام کتاب ان پر نازل کی گئی، وحی ان پر نازل کی گئی، احکام ان پر نازل کیے گئے، لیکن ہم نے ان کو جنم دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام غار حرا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور پہلا حرف جو آپ پر نازل ہوا اقرا کہ پڑھیے،
قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور آپ کو سخت بخار ہو رہا تھا، اتنا تیز بخار ہو رہا تھا، اتنا تیز بخار ہو رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بس بخار کے حال میں ہی آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے اور امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کون ہیں؟ یہ مکہ کی بہت ہی مالدار عورت ہے۔ اس کی مالداری کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال لے کر کے ملک شام بھی گئے، آپ علیہ السلام نے ان کے مال سے تجارت بھی کی، اور مکہ کے بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال ہوئی، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، ابھی آپ نے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں نبی بننے والا ہوں، میں نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، اللہ کے احکام مجھ پر نازل کیے گئے، نہیں، یہ اس سے بھی 15 سال پہلے کی بات ہے۔ اور خود حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت میں 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے حسن سیرت کو دیکھ کر، آپ کے اطوار کو دیکھ کر، آپ کی عادت جمیلہ کو دیکھ کر، آپ کے حسن تکلم کو دیکھ کر، آپ کے حسن معاملات کو دیکھ کر نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہوا۔ جب آپ گھر تشریف لائے اور آپ حضرت خدیجہ سے کہہ رہے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ، چادر اڑاؤ، اس لیے کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے آج میرے ساتھ غار حرا میں یہ واقعہ پیش آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ان کے سامنے رکھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا کرتے ہیں، وتقری الضیف، ارے آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی کا معاملہ کرتے ہیں، اور آپ تو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ لوگوں کو ان کا حق دلاتے ہیں۔ آپ ایک بہت عمدہ، بہت عالی اور بہت مہان شخصیت ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ اور آپ کو اپنے دین کی اشاعت کرنا ہے، جو تعلیم آپ کو دی گئی اس تعلیم کو پھیلانا ہے، جو نبوت کہ آپ کی بات کون مانے گا کون نہیں مانے گا، ہم اس کی شروعات اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت کرنے والی، آپ کے بات کی تصدیق کرنے والی دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ ایک خاتون جنت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر عورت اپنے کردار کو اچھا بنا کر کے اور دین اسلام کی حمیت میں اور دین اسلام کی حمایت میں اس کو بنا کر کے پیش کرے گی، اللہ تبارک و تعالی اس سے وہ کارنامے انجام دلوائے گا جو ممکن ہے کہ مرد بھی وہ کارنامے انجام نہیں دے پائے۔ بہرحال جس تعلیمی سلسلے میں اور جس تعلیم کے سلسلے میں ہم لوگ یہاں جمع ہوئے، آپ حضرات نے بچوں کے پروگرام کو سنا، یہاں بیٹھے ہوئے مہمانان کرام نے بھی سنا، جس جرأت کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ بچوں نے اپنا پروگرام پیش کیا، وہ واقعتاً مبارکباد کے قابل ہے۔ تو دو ستون ہوئے، پہلا ستون خود بچہ ہے مکتب کے مضبوط کرنے کے لیے، 4 ستون ہیں، پہلا خود بچہ ہے، دوسرا اس کے ماں باپ ہے۔ ماں باپ اگر پابندی سے بچوں کو مکتب بھیجتے رہیں گے، وہ ان کی دینی تعلیم کی فکر کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی بچوں کے ذہن و دماغ میں علم کی اہمیت، اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت، اور جو ستون ہے وہ مدرسے میں پڑھانے والے استاد ہیں، معلم کی شکل میں ہو یا معلمہ کی شکل میں۔ ظاہر سی بات ہے ماں باپ اگر پابندی سے بھیجتے رہیں،
بچہ بھی پابندی سے آتا رہے، اگر استاد نہیں پڑھائیں گے تو کیا بچہ پڑھے گا؟ کیا آئے گا اس کو؟ الحمدللہ اس مکتب کے مدرسین کیسے ہیں، آپ نے بچوں کے پروگرام سے اس کا بخوبی اندازہ لگا ہی لیا ہے۔ یہ تیسرا ستون ہے۔ اور چوتھا ستون جو مکتب کو مضبوط کرے گا وہ انتظامیہ کمیٹی کے افراد جو مکتب کو چلا رہے ہیں ان کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اور ان کی مضبوطی یہ نہیں ہے کہ خوب پیسے بہانے والے ہوں، ان کی مضبوطی یہ نہیں ہے کہ خوب انعامات بانٹنے والے ہوں، بلکہ ان کی مضبوطی یہ ہے کہ ان بچوں کے روشن مستقبل کے لیے جو اسباب، جو سہولیات اور جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ ضرورتیں فوری طور پر ان کا قیام کیا جائے، ان کو عمل میں لایا جائے، تاکہ ہمارے بچے کھلے ذہن کے ساتھ، نو ٹینشن ہو کر کے ایک دم بے فکری کے ساتھ ہمارے اس مکتب میں دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ 4 ستون اگر مضبوط کر لیے گئے، جس جگہ پر ان 4 مضبوط ستونوں پر مکاتب کی بنیاد رکھی جائے گی، انشاءاللہ وہ مکاتب ہر حال میں کامیاب نظر آئیں گے۔ ان 4 کے ساتھ میں ایک آخری 5ویں چیز جب یہ ہوں گے تو وہ 5ویں چیز کا ہونا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہو کر رہے گا، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں مثالیں دی ہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا کے حصول کے لیے محنت کرے، وہاں پر بھی کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو پیسہ چاہیے، اس کے لیے آپ کو دکان چاہیے، اس کے لیے آپ کو ڈیوٹی دینے والا آدمی چاہیے، آپ خود ہو یا آپ کا نوکر ہو، اور چوتھے نمبر پر آپ کو گراہک چاہیے۔ اگر گراہک ہی نہیں آئے گا، آپ لاکھوں روپیہ کروڑ روپیہ دکان میں لگا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اسباب اختیار کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ جو تم نے سوچا ہے وہی ہو جائے۔ کیا فرمایا قرآن میں؟ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جو شخص دنیا کا طلبگار ہے اور دنیا میں ہی دنیا کے حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم اس کو دنیا تو دے دیں گے، لیکن ہر ایک کو نہیں دیں گے۔ جس کو ہم چاہیں گے اس کو دیں گے، اور جتنی چاہیں گے اتنی دیں گے۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر آخرت کا طلبگار ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو شخص آخرت کی تمنا رکھتا ہے، یعنی نیک کام کی تمنا رکھتا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی کوشش جبکہ وہ ایمان کے ساتھ میں ہو، ہر حال میں ان کی کوشش کو کامیاب بناتا ہے۔ تو جب ہم اپنے مکتب کی فکر کرنے کے لیے ان 4 ستونوں کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھیں گے، ان 4 ستونوں کو مضبوطی دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ 5ویں چیز اپنا فضل عطا فرمائے گا جو ہمارے مکتب کی کامیابی کا ضامن ہوگا، جو ہمارے مکتب کو اونچا اٹھانے کے لیے اور اس کو بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطیہ خداوندی ہوگا۔ رہا یہ سوال، یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل کی گئی اور آپ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا تو یہ نہیں کہا گیا ہے آپ کو کیا پڑھنا ہے، بلکہ یہ کہا وہ پڑھیے جس علم میں آپ کے رب کا نام آتا ہو، یعنی آپ علم دین پڑھیے۔ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہمارا بچہ بہترین ادب کرنے والا بنے، بڑے چھوٹے کی تہذیب کرنے والا بنے، ماں باپ کو کی عظمت کرنے والا بنے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہمارا بچہ نمازی بنے، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے رمضان کے روزے رکھنے والا بنے، ہر ایک چاہتا ہے صفائی ستھرائی والا بنے، ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ حقوق کی رعایت کرنے والا بنے۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں ملے گی؟ کہا ان سب کے لیے یہ چیزیں آپ کو مکاتب میں ملے گی۔ رہا مسئلہ دنیاوی تعلیم کا، تو اسلام نے کبھی بھی دنیاوی تعلیم کی مخالفت نہیں کی ہے،
ہاں اس تعلیم کی ضرور مخالفت کی ہے جس سے معاشرے میں کرپشن پھیلتا ہو، جس سے معاشرے میں بھرشٹاچار پھیلتا ہو۔ اب وہ چاہے ڈگری کسی بھی نام پر حاصل کی جائے، وہ ڈگری چاہے پیسوں سے لی جائے، رشوت دے کر لی جائے، کچھ بھی کر کے، جس سے معاشرے کو سکون نہیں مل سکتا، وہ تعلیم کبھی بھی کسی کے کام نہیں آ سکتی ہے۔ تعلیم صرف اور صرف وہی کارآمد ہوگی جس تعلیم کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہوا ہو۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے تعبیر فرمایا کہ اے محمد آپ اپنے رب کا نام لے کر کے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا انسان کو لطفے سے، لوتھڑے سے ایک مکمل انسان بنایا، اس رب کا نام لے کر کے پڑھیے۔ معلوم یہ ہوا جو تعلیم اللہ کے نام کے بغیر حاصل کی جائے گی، جس تعلیم میں اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، یا جو تعلیم خالص دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے گی، اس تعلیم سے ہم اچھا پیسہ کما سکتے ہیں، شہرت کما سکتے ہیں، عزت کما سکتے ہیں، ڈگریاں خرید سکتے ہیں، کرسیاں خرید سکتے ہیں، بنگلے خرید سکتے ہیں، سب کچھ خرید سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم اس سے نہیں خرید سکتے۔ اسی کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ آپ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا گیا کہ یہ دنیا کے لوگ، آپ سے کہا گیا لا یغرنک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کون سی چیز دھوکے میں نہ ڈال دے؟ تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ دنیا والے، یہ کافر لوگ، یہ بے ایمان لوگ جو بڑے بڑی سواریوں میں گھومتے نظر آتے ہیں، بڑی بڑی ملٹیوں میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرمایا لا یغرنک، ان کے ان عیش و آرام کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جانا، ان کے ان عیش و آرام کو دیکھ کر کے اپنا دل چھوٹا نہ کر لینا۔ کیوں؟ متاع قلیل، اس لیے کہ بہت تھوڑا سا سامان ہے، پھر ثم مأواہم جہنم، ایک وقت آئے گا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد۔ ہاں لیکن الذین اتقوا ربہم، جو لوگ اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو صحیح نہج پر چلانے والے ہیں، دنیا میں ممکن ہے ان کے لیے اسباب کم ہو، وسائل کم ہو، سواریاں کم ہو، مال و دولت کم ہو، شہرتیں کم ہو، عزتیں کم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں اگر ہے، دینی تعلیم ان کے پاس میں اگر موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخ روئی تیار کر رکھی ہے، ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور دنیا کی یہ محنت، یہ مشقت، یہ مجاہدہ، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ننھے منھے معصوم بچے آ کر کے ہمارے سامنے اپنے عقائد پیش کر رہے ہیں، احادیث پیش کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت پیش کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں ان کی بڑی قدر ہے، اللہ ان کو ضائع جانے نہیں دے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں اور معزز خواتین اسلام، اللہ نے ہمیں دینی تعلیم سے وابستہ کیا ہے۔ اس کی مضبوطی کے لیے جو کام ہم کر سکتے ہیں کریں، جو کوشش ہم سے ہو سکتی ہے کریں، اپنے نسلوں کی، اپنے بچوں کو ان کے ایمان کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ان کے ایمان کو بچانے کے لیے ان مکاتب کو اور زیادہ ہم کو مضبوط کرنا ہے، محنتیں کرنا ہے، کوششیں کرنا ہے۔ میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مکتب میں پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات کو، پڑھانے والے معلمین و معلمات کو اور منتظمین کو، جنہوں نے یہ اجلاس منعقد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام محنتوں کو، کاوشوں کو، کوششوں کو اپنی شان شان قبول فرمائے۔ اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محنتوں کو ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں مزید علمی بیداری، علمی شعور نصیب فرمائے، اور جن بچوں نے بھی پروگرام پیش کیا
کیا، وہ بھی، ان کے اساتذہ بھی، ان کے والدین بھی، ان کے رشتہ دار بھی، سبھی مبارکباد کے قابل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی تعلیم سے آراستہ فرمائے، دینی تعلیم سے وابستہ فرمائے، اور اللہ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کا کامل اتباع اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، ہر قسم کی خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ الہ العالمین ہم ہر قسم کی برائی سے، شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو مولا کریم اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا، دینی تعلیم کی بیداری کے لیے منعقد کیا گیا، دینی تعلیم کا شعور کا احساس دلانے کے لیے منعقد کیا گیا، ننھے منھے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی چھوٹی چھوٹی زبان سے آپ کا نام لے رہے تھے، آپ کے نبی کا نام لے رہے تھے، آپ کا قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کی احادیث پڑھ رہے تھے۔ اے مولا کریم ان سب کی، ان معصوم زبانوں کو آپ اپنی شائع نشان قبول فرما لیجئے، اور ان سب بچوں کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے، ان سب بچوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے مولا کریم اس میں آپ جانتے ہیں محنت شامل ہے بچوں کی، بچوں کے ساتھ ان کے والدین کی، ساتھ ساتھ میں ان کے اساتذہ کی، ساتھ ساتھ میں منتظمین کی، اور سب کے بعد میں اخیر میں آپ کا اپنا فضل شامل حال رہا، تو یہاں تک نوبت آئی اور یہاں تک کہ اس منزل تک پہنچ گئے۔ مولا کریم اس مکتب کو مزید ترقیات سے مالا مال فرما، اس میں پڑھانے والے معلمین و معلمات کے اخلاص میں مزید اضافہ فرما۔ اے مولا کریم جو خیر ہم نے مانگی ہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن کی جتنی بھی دعائیں آپ سے مانگی ہے، مولا ہم سب کا اس میں حصہ نصیب فرما، اور جن شرور الفتن سے آقا علیہ السلام نے پناہ چاہی ہے، اے مولا کریم ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برۃ الکرام، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔